الحمد للہ رب العالمین۔ ماں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ تک دیکھنا جائز ہے، سب کچھ دیکھنا جائز ہے، دیکھنا تو منع نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے حضور نے میرا بدن نہیں دیکھا اور میں نے بھی حضور کا بدن نہیں دیکھا۔ یہ ہے عفت اور تقویٰ۔ ویسے دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ پیشاب کی جگہ ہے، پخانے کی جگہ، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرا ایک دوست ہے، بہت بڑا سرجن ہے، وہ کہتا ہے مکی صاحب کہ ہمارے لیڈیز کے آپریشن ہوتے ہیں نا، مجھے 8 دن اپنی بیوی کے پاس جانے کا خیال بھی نہیں رہتا، اتنا خوف آتا ہے کہ کیا ہے اور کیسا نظام اللہ نے بنایا ہے، بچہ کیسے پرورش پاتا ہے، کیسے اندر ہوتا ہے۔ وہ سسٹم دیکھ کر وہ کہتا ہے ڈر لگتا ہے دل میں، اپنی بیوی کا خیال بھی بھول جاتا ہوں۔ تم دیکھنا چاہتے ہو جی، بڑی پیاری چیز ہے، دیکھ لو۔ انا للہ، دیکھنا ویسے شریعت میں جائز ہے، تمہاری مرضی، مسئلہ ہم نہیں بدل سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے بدن کو، شرمگاہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی امام بیوی جو ہے ایک ہے مقام عظمت، وہ تو بہت بلند ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور کا بدن شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی اور حضور نے میری شرمگاہ پہ کبھی نظر نہیں ڈالی۔ یہ عظمت والوں کا مقام ہے۔ اب تو جناب وہ انگریزوں کی فلمیں دیکھ دیکھ کے کتے کی طرح چاٹتے ہیں، اب مسئلے کیا پوچھتے ہو؟ تمہارا مقدر اللہ نے یہی بنایا ہے کہ جو پیشاب کی جگہ ہے اسی کو دیکھتے رہو، تو ہم کیا کریں؟ لوگ قرآن کو دیکھتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں، تم کیا دیکھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے؟ اچھا ویسے ایک عجیب بات ہے، حکماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ کثرت سے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھتا رہے تو انشاءاللہ اندھا ہو جائے گا۔ یورث العمی، یہ چیز اندھا بناتی ہے۔ بہرحال استغفار کرو، توبہ کرو۔ اللہ نے حلال بنایا ہے توالد کے لیے، تناسل کے لیے۔ چہرہ دیکھو، منہ دیکھو، بال دیکھو، قد دیکھو، یہ کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ بھلا ایمان سے کہو۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی، جوانی کا زمانہ تھا، تو صبح کو طلباء ساتھی ہوتے ہیں نا اس زمانے میں جو ان کے یعنی برابر کے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کی شادی ہو گئی، سہاگ رات گزر گئی، آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ سہاگ رات آپ کی کیسے گزری۔ حضرت کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں اور جوش میں آ گئے، فرمان لگے بات سنو، اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی تو میں کبھی زندگی میں نکاح نہ کرتا، کیونکہ نکاح میرے مدنی پاک کی سنت ہے، میرے نانے کی سنت ہے، میں نے سنت پہ عمل کیا ہے۔ یہ کوئی بتانے کی چیز ہے، کوئی فخر کی چیز ہے کہ ایک عالم دین جو ہے ایک پیشاب کے مقام پہ بیٹھا ہو؟ میں کہا میرے اگر نبی کی سنت نہ ہوتی اور اللہ نے توالد و تناسل کا یہ ذریعہ نہ بنایا ہوتا کہ زوجین، دو جوڑوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، میں تو کبھی شادی نہیں کرتا۔ تمہیں کیا مسئلے پوچھنے ہیں؟ فلمیں دیکھو اور ان سے سارے سبق حاصل کرو، اور ان کا نتیجہ اور انجام بھی بہت ہی جلدی جو ہے وہ نکل آئے گا انشاءاللہ، فکر